نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت، حیت اور بین الاقوامی حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے یا بین الاقوامی حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہ عمل تجویز کرنے کے لحاظ سے جو تصورات دیے جاتے ہیں، ان تصورات میں سے ایک اہم تصور دیٹ از کالڈ ریئلزم۔ اگر ہم ریئلزم کے کانسیپٹ کو دیکھنا چاہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ realism was actually the reaction against the principle of the idealism۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب موازنہ کیا جاتا ہے اپروچز کے لحاظ سے، one is called the idealism, the other is called the realism۔ اسی طرح idealism versus جو ہے وہ realism بھی موازنہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم realism کو دیکھنا چاہیں تو میں نے کہا کہ ایک یہ obviously ایک کانٹراڈکٹری کہلائے گا آئیڈیلزم کا۔ تو ان تمام اصول و ضوابط کی ان پہلوؤں کی جو آئیڈیلزم کی بنیاد بنتے ہیں، یہاں پر ہمیں اس کی نفی کا ایک معنی و مفہوم عملی طور پر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم ریئلزم کو دیکھنا چاہیں تو یہ آئیڈیلزم کی طور پر جو ہے وہ اسی اصول پر اپنا نشرما دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کی جبلت یا انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں، جو انسانی جو سوچ اور فکر کے جو عملی پہلو ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر آئیڈیلزم کی بنیاد کو نفی کرتے ہوئے ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ کہتا ہے کہ انسانی جبلت جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرتی ہے، اور اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے اس کے لیے جو ہے کوئی میننگ جو ہے وہ ایتھکس کی یا دوسروں کے مفادات کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نزدیک دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ جو پرپز ہے لائف کا وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت اس کے نزدیک وہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی ضابطے کو یا کسی اصول کو یا کسی قانون کو جو ہے اس کے لیے کوئی معنی و مفہوم جانا جاتا ہے، بلکہ وہ صرف ان تمام پہلوؤں سے عمل درآمد کرتا ہے چاہے اس کا معنی و مفہوم جو ہے وہ کسی بھی نوعیت سے منفی پہلو کیوں نہ رکھتا ہو، جو اس کے اغراض و مقاصد کے اصول کو جو ہے وہ یقینی بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہو جائے، جبر کا استعمال ہو جائے، جنگ و جدل کا استعمال ہو جائے، اخلاقیات کی نفی ہو جائے، تو وہ تمام پہلو جو آئیڈیلزم کے نزدیک اختیار کرنا جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کے مثبت پہلوؤں کو تشکیل دینا جو ہے وہ ضروری تصور کرتے تھے۔ ریئلزم کے نزدیک ان تمام کا جو نفی کرنا ہے دیٹ از دا بیسک کانسیپٹ آف دا ریئلزم۔ اور اسی لیے جب ریئلزم کے کسی کانسیپٹ کو سمجھنا ہوتا ہے تو ہمیں میکیاولی کو ایک ریفرنس کے طور پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کی کتاب جو دی پرنس ہے وہ بنیاد سمجھی جاتی ہے اس ریئلزم ایٹیٹیوڈ کے، جہاں پر وہ تمام جو اصول و ضوابط جب وہ اپنے پرنس کو نظم و نسق کے حوالے سے دیتا ہے کہ وہ اسے اخلاقیات پر عمل نہیں کرنا، اسے جو ہے وہ مذہب اور سیاست سے دور کرنا ہے، اسے اگرینڈائزمنٹ کا تصور قائم کرنا ہے۔ تو اس طرح وہ تمام جو تصورات ہے ایک دوسرے ملکوں کے خلاف ہاسٹیلٹی کا تصور قائم رکھنا ہے، انہیں سبجوگیٹ کرنا ہے، تو وہ معنی و مفہوم کے تحت ہمیں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں تو جو ریئلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایک تاریخی تناظر کے اندر بھی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر دیکھا جائے یعنی کہ وہ صرف انسان کی فطرت کا جائزہ نہیں لیتے کہ وہ انسان کی فطرت کیا ہے، بلکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ریاست کے جو اغراض و مقاصد کا جو تعین کیا جانا ہوتا ہے وہ دراصل ان کے تاریخی جو تجزیے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور تاریخ نے یہی سبق سکھاتی ہے کہ مائٹ از رائٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ تو یہ کہتے ہیں جب تک کوئی ریاست یا کوئی قوم اپنے آپ کو جو اپنے تاریخ کے دھارے کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو استوار نہیں کرے گی، اس وقت تک وہ بین الاقوامی طور پر جو طاقت حاصل، اور اس طرح بین الاقوامی طور پر جو تمام طاقتیں چونکہ اسی تاریخ کے تجزیے کی بنیاد پر تشکیل پا کر جو ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس ریاست کا ہر کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ و فروغ ہے، تو اس میں وہ آئیڈیلزم آ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ ایک ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے ہر ریاست نے ہر قوم نے اپنے مفادات کا تحفظ و فروغ دینا ہے، اور یہی تاریخ کا جبر بھی ہے اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے، تو جب اس کے لیے سرگرم عمل ہوں گے تو ان کے لیے دوسروں کے ریاستوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے وہ بغیر یا ان کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو جو ہے وہ نافذ کیے بغیر جو ہے وہ اس کی نشروانی دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر اس کے لیے کوئی اخلاقیات کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، یا اس کے لیے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جارحانہ اقدامات نہیں کیے جا سکتے، صرف مذاکرات کے یا پرامن ذرائع ایچ اینڈ ایوری مین دیٹ انشور دا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ از دا بائنڈنگ فیکٹر آف دا ڈیسیژن آف اینی اسٹیٹ۔ تو کہتے ہیں وہ ایک ریئلزم کے نزدیک جو ہے وہ ریاست اپنے اغراض و مقاصد کے لیے تشکیل دی جاتی ہے، نہ کہ وہ انسانی جبلت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تشکیل دی جاتی ہے،
اور انسانی ریاست کا جو تقاضا ہے وہ اپنے مفادات کا نشوونما دینا ہے۔ اس تصور کو اگر ہم دیکھا جائے ریئلزم کو جو دینے والے ہیں ان میں ہینری کسنجر کا نام آتا ہے، جارج کینان کا نام آتا ہے، پھر اسی طرح ہمیں جو وہ کئی دیگر جو نام ہے اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو بنیادی طور پر اس کا تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مارگینتھو کے جو پرنسپل ہے، 6 پرنسپل جنہیں کہا بھی جاتا ہے ریئلزم کے، وہ بنیاد ہمیں فراہم کرتے ہیں ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے جس کو ریئلزم کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جا کر اگر مارگینتھو کے پرنسپل کو سمجھنے کی کوشش کریں ون بائی ون کر کے، تو سب سے پہلا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہر اجتماع ہوتا ہے، جو بھی اجتماع کیا جائے اس کے لیے جو ہے وہ قواعد و ضوابط کا جو ہے وہ تشکیل دینا ضروری ہے۔ اس طرح جو بھی بین الاقوامی حالات و واقعات ہیں ان کو تشکیل دینے کے لیے قواعد و ضوابط جو ہے وہ تشکیل دینا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے لیے بنیادی جو تصور ہونا چاہیے وہ تصور ہے قومی مفادات کے تصور جو ہے وہ ریاستوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد ہونا چاہیے، یعنی کہ قومی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے والے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ریاستوں کی پالیسیوں کا تصور جو قائم کیا جانا ہے۔ پھر یہاں پر وہ اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ریاستوں کو جب وہ اخلاقی ضابطوں پر عمل درآمد کرنے کی بجائے جو ہے وہ اپنے جو پالیسی کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ متعین کرنا چاہیے۔ تو اگر اخلاقیات اور قومی مفادات کے درمیان کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے تو ریاستیں جو ہے ان کا ایک پرائمری پرنسپل ہونا چاہیے کہ ethics has no binding force on its decision making. The binding force on their decision making is to ensure, protect and enhance the nation interest. پھر یہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں کہ اگر قومی مفادات کے حصول کے لیے جو ہے وہ جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ناگزیر تصور کیا جاتا ہے، تو اس عمل کو بھی اختیار کرنا جو ہے وہ ریاست کے بنیادی جو ہے وہ اہدافات کے حاصل کے لیے ضروری ہے، اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اخلاقیات جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ کوئی معنی مفہوم کے طور پر جو ہے وہ نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں دیکھیں تو جو ایک بنیادی اور سب سے اہم تصور ریئلزم کے اندر سمجھ جاتا ہے کہ قومی مفادات جو ہے وہ کوئی ایک اسٹیٹک فیچر نہیں ہے کسی ریاست کا، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ ایک کانٹینیوس پروسیس ہے، اور اس کانٹینیوس پروسیس کے اندر چونکہ حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مفادات کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو ریاست کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا ہے۔ تو کسی انسانی جبلت کے تحت جو ہے وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انسانی جبلت تو مستقل ایک اپنی سوچ اور فکر کے زاویے کے تحت، جو آئیڈیلزم نے کہا کہ وہ انسانی جبلت تو اگر وہ مثبت ہے تو وہ بھی ایک مستقل نوعیت ہے، اور اگر ریئلزم کے نزدیک وہ اس کو منفی بھی قرار دیا جاتا ہے تو وہ ایک مستقل نوعیت ہے۔ لیکن جبکہ ریاست کے جو اغراض و مقاصد ہیں یہ ایک تبدیلی کے تصور کے ساتھ منسلک ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح جو بھی حالات و واقعات ہو ان حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی راستہ اور جو بھی لاہ عمل اختیار کرنا پڑے وہ اس کو اختیار کرنا جو وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اس کے کوئی دوسرا جو ہے وہ اخلاقی پہلو یا انسانی جبلت کے تقاضے یا جو ہے وہ مسلط ہے وہ اس کے راستے میں اس کی پالیسی کا جو ہے وہ آئینہ دار نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ریئلزم بنیادی طور پر ایک ایسی سوچ اور فکر اور ایک ایسے مکتبہ فکر کے پالیسیوں کی تشکیل دینے کے لحاظ سے نام ہے جس کو بنیادی تصور ریاست کے اغراض و مقاصد کے حصول کو نشوونما دینا، فروغ دینا جو ہے وہ ریاست کا بنیادی فریضہ ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بائی ایوری مین، بائی ایوری ریسورسز اینڈ بائی ایکسرسائزنگ اینی کائنڈ آف دا اتھارٹی، جن کے اندر وار بھی شامل ہے، اگر کرنا پڑے تو ان کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ ریئلزم جو ہے وہ اگر ہم عہد حاضر کے اندر جا کر دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ ریئلزم ہی ہمیں دنیا کے باہمی تعلقات کے اندر اس کی عکاسی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگرچہ آئیڈیلزم کے مطابق ادارے تشکیل دیے گئے ہیں جیسے اقوام متحدہ ہو گیا یا دیگر ادارے، لیکن یہاں پر جو بنیادی طور پر ریاستوں کے درمیان جو مفادات کی جو ایک نہ ختم ہونے والا جو عمل ہمیں جاری نظر آتا ہے، اس کے اندر ہر ریاست جس سوچ اور فکر کے تحت جو وہ سرگرمی عمل نظر آتی ہے اس کو ریئلزم کا ہی آئینہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر لینا چاہیں تو ہمیں اس کے کئی مثالیں دنیا کے اندر تاریخ میں مل جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو لیٹسٹ ایک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے طور پر سمجھنا چاہیں تو امریکہ ایران کے خلاف جتنے بھی اقدامات جو ہے وہ اس وقت اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، اگر میں اس کو سوچ اور فکر امریکہ کے نقطۂ نظر سے دیکھوں تو obviously the American leadership do not have any other concept except the realism in his approach. Thank you very much.